اب آگے کیا ہوا معلوم؟ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب دین کی دعوت دینے کے لیے جو ہے اکٹھا کیا کہ اب تمہارا کام کیا ہے کہ لوگوں تک اسلام پھیلانا. لیکن مدینہ میں جانے کے بعد بھی لوگ جو ہے سکون سے نہیں رہے. کون؟ مسلمان. کیوں بولو؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو وہاں سکون سے رہنے دیا نہیں جا رہا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے خط لکھا. کیا کیا بولو؟ کیا لکھا مکہ والوں نے خط میں؟ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ان کو واپس نہیں کرو گے تو ہم تم سے لڑیں گے. کیا کہا؟ ابو جہل نے حضرت سعد سے کہا کہ تم نے محمد کو کیوں پناہ دی ہے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کیا کہا اس نے؟ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. مدینہ سے باہر مسلمانوں کی بکریاں اور دوسرے جانور چرا کرتے تھے. مکہ کے لوگ چپکے سے آتے تھے اور ان کی بکریوں کو چرا کر لے کے جاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. یعنی ہر وقت ایک خطرہ رہتا تھا کہیں جو ہے مدینہ پر مکہ والے حملہ نہ کرے، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ میں کوئی اور قومیں بھی تھی جو مشرک تھی، اور بھی لوگ شامل ہو کر جو ہے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے اکثر جو ہے مسلمان رات میں کیا کرتے تھے؟ مدینہ کے باہر پہرا دیا کرتے تھے، رات بھر جو ہے جاگتے تھے. اصل ان سے اتنی ہی تکلیف تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، مکہ والوں کو اور کوئی تکلیف نہیں تھی. کیا تھی بولو؟ تکلیف کیا تھی؟ کہ مدینہ والے مسلمان ہیں اور وہ بتوں کو چھوڑ کر دوسری معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ لڑائی پر تلے ہوئے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں سے اللہ نے پھر حکم دیا کہ اب جو ہے اللہ کے راستے میں تم جد و جہد کرو، کوشش کرو. کیونکہ دین جو ہے کوشش، اگر کوئی دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کی دفاع کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی کوئی معاملہ اگر دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے، کیا کرتے بولو؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو سچا جانتے ہیں، اور فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے. یہ سب چیزوں پر جب ایمان ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے اگر کوشش کرنا پڑی، اپنی جان کی بازی لگانا پڑی تو ہم جان کی بازی بھی لگائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اپنے مذہب کو ہم کو چھوڑنا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صحابہ نے اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے تو اپنے زندگی میں داخل کیا. ان کی نمازیں کبھی چھوٹتی نہیں تھی، ان سے جو ہے کسی کے حقوق نہیں چھوٹتے تھے، ہر ایک کے حقوق کو وہ ادا کرتے تھے. یہاں تک کہ دشمنوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق بھی وہ ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اٹھنی آئی اور رونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ بھائی یہ اٹھنی کس کی ہے؟ تو ایک صحابی بولتے یہ میری ہے. کہا یہ شکایت کر رہی ہے آپ کی. کون؟ اٹھنی کیا کر رہی ہے؟ شکایت کری کہ آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کم کھلاتے ہو، اس کا خیال رکھو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جانوروں کا بھی خیال رکھو، ان کے بھی ہم پر حقوق ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی ہے. آئندہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ مدینہ میں ہم آپ کو وہ باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے.